بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر ایک اور نبی کا تذکرہ ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتے ہیں انا وجدناہ صابرا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ایک بندہ ایوب تھا، اس کا ذکر بھی کلام حمید میں ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ انا وجدناہ صابرا، اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے بہت صبر کرنے والا پایا۔ اللہ ان میں کیا خصوصیت تھی؟ حضرت ایوب کے باب کے اندر اسرائیلی روایات بے شمار ہیں، لیکن جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے مختصر ان میں سے کچھ جو مضبوط روایات ہیں ان سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، گھر بھی تھے، مال و دولت بھی تھی، مویشی بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے آزمانا چاہا، اپنے بندے کو 70 برس تک خوشیاں دی، نعمتیں دی۔ آزمائش کا وقت آیا، ایک ہی زلزلہ آیا، ایک زلزلہ آیا، سارے گھر زمین کے اندر دفن ہو گئے، ساتھ ہی بچے بھی فوت ہو گئے، ساتھ ہی بیٹیاں بھی فوت ہو گئیں۔ ڈاکوؤں نے ہلا بولا، سارے کا سارا مال اور مویشی لے کے چلے گئے۔ یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے۔ بیماری نکلی، ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، بیماری آئی کوڑ کی، ایسی خطرناک بیماری کہ لوگ دور بھاگنا شروع ہو گئے۔ نبی ہے، نبی۔ بستی والوں نے نبی کی نبوت کا خیال نہیں کیا، اٹھا کے باہر نکال دیا، دور بستی سے باہر چلے گئے۔ بیویاں، بعض روایات کے اندر 4 بیویاں تھیں، 3 نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک بیوی جس کو اردو میں رحمہ اور عبرانی زبان میں ایلیا کہتے، وہ ان کے ساتھ رہی، ان کی خدمت کرتی رہی۔ ہر بندے نے ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لی، صرف 2 دوست آتے تھے یا ان کی بیوی ان کی خدمت کرتی تھی۔ وہ بیوی جو ایک علاقے کی جگیردار تھی، رئیسہ تھی، لوگوں کے گھروں کے اندر کام کاج کر رہی ہے اپنے خامند کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ایوب کے پاس آئی، 7 سال بیت چکے ہیں، بیماری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایوب علیہ السلام کا جسم کا ہر حصہ ذہن سے بھر گیا ہے، صرف 2 حصے محفوظ ہیں، ایک زبان اور ایک دل۔ بیماری زبان پہ آنے لگی، 7 سال بعد ایوب کی کراہ نکلی، کہا اللہ زبان کو بند نہیں کرنا، اللہ زبان کو بند نہیں کرنا، اس زبان سے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ 70 برس تک تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی جس کے اندر میں مشغول ہو گیا تھا، اب فراغت کا وقت آیا ہے، 24 گھنٹے صرف تجھے یاد کرتا ہوں، اللہ اس کو بند نہیں کرنا۔ اللہ نے زبان کو محفوظ رکھا، دل کو محفوظ رکھا۔ بیوی آئی، 7 سال بعد شکوہ کرتی ہے، اور شکوہ بھی کیا؟ ایوب اپنے رب سے کہیے، اپنے رب سے دعا کر لیجئے، آپ ولی نہیں ہیں، ولی اور شہید اور صدیق کی بات نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کر لیجئے، اللہ آزمائش ختم کر دے گا۔ ایوب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا دعا مانگنا خلاف شریعت نہیں تھا، خلاف شریعت کام نہیں تھا، لیکن ایوب کا صبر کیسا عظیم صبر تھا۔ اپنی بیوی کو کہتے ہیں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، 70 برس تو آزمائش پوری ہونے دو، 70 برس اگر سکون کے کاٹے ہیں تو 70 برس غم کے بھی کاٹنے دو، تکلیف کے بھی کاٹنے دو، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر لوں گا۔ 7 برس اور گزر گئے، 4 برس اور گزر گئے، 18 برس گزرے نا، 18واں برس ہے، 18واں برس۔ وہ جو دوست آتے جاتے تھے اب کے آئے نا تو ایک جملہ تلخ سا بول گئے، کہا لگتا ہے ایوب نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے، کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کوئی اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کر دی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا ایوب پہ۔ یہاں ایوب کے کلیجے کو چوٹ لگی، کہا اللہ جب تک بات میرے اوپر تھی میں صبر کرتا رہا، اب تو بات تیری ربوبیت پہ آ گئی ہے کہ اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن لوگ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اللہ انی مسنی الضر فانت ارحم الراحمین، اور بعض جگہ وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے شیطان نے۔ اور یہ عجیب بات ہے، ایوب جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، قرآن پاک میں جتنے بھی
الفاظ آئے ہیں نا، ایوب بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں، آزمائش کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں، مصیبتوں کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں۔ اللہ بیماری پہنچ چکی ہے، نقصان آ چکا ہے، تو ہی ارحم الراحمین، شفا دے دے۔ اللہ رب العزت نے کہا ایوب تیرا رب تو کب سے منتظر تھا، تو ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کے دعا تو کر، میں تیری دعا دیکھ کیسے قبول کرتا ہوں، لیکن ساتھ اللہ صبر بھی دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے ایوب کو بہت بڑا صبر کرنے والا پایا۔ اب قرآن کا ایک قاری بھی قیامت تک زندہ ہوگا، اس کلام حمید میں ایوب کا تذکرہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ جو پیر ہے نا تیرا ہلنے سے قاصر، اس کی ذرا ایڑ لگا، کوشش کر، ایڑ مار۔ پاؤں کو ہلایا، پاؤں کے نیچے سے پتھر سے چشمہ جاری ہوا، حضرت ایوب اس میں نہائے، ایسے ان کا جسم تر و تازہ ہو گیا جیسے انگور کے خوشے پھوٹتے ہیں، سارا جسم تندرست، ساری بیماریاں ختم۔ بیوی آئی، جہاں پہ ایک بیمار مریض پڑا ہوتا تھا وہاں پہ ایک بیمار جسم کو نہیں دیکھا، دور ایوب بیٹھے، ان سے کہتی یہاں پہ ایک بیمار ہوا کرتا تھا، کوئی بیڑیا وغیرہ تو نہیں اٹھا کے لے گیا؟ ایوب مسکرانا شروع ہو گئے، کہا میں ہی ایوب ہوں، میں ہی ایوب ہوں۔ بیوی کو یقین نہیں آیا، کہا مجھ سے مذاق کرتے ہو، وہ تو اتنا بیمار تھا، وہ تو اتنی مصیبت میں تھا۔ ایوب نے کہا ذرا میری شکل کے اوپر غور کر، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے جلد بھی واپس کی، تندرستی بھی واپس کی، رنگت بھی واپس کی، آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، ایوب کو مال بھی عطا کیا۔ اور قرآن پاک کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ ایوب کے صبر کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے۔ ایوب کے پہلے اگر بعض روایات اسرائیلی ہیں، اگر 14 بیٹے تھے اللہ نے 28 کر کے لٹائے۔ مختصر بات قرآن پاک میں یہ ہے کہ نہ صرف ان کو لٹایا بلکہ ان سے 2 چند کر دیا۔ اگر 14 تھے 28، اگر 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں تو 14 بیٹے اور 14 بیٹیاں تھیں، مال بھی مل گئے، گھر بھی مل گئے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اگر غم کے اندر انسان پھنس جائے تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے بس کی بے کس کی فریاد رسی کر سکتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہو، اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت کی تقدیر پہ راضی نہ ہو جائے۔ بس ایک لفظ، ایک جملہ ایسا ہے جو انسان کے دل کے اوپر مرہم رکھ سکتا ہے، وہ کیا؟ اللہ بڑی دعا کی ہے، یہ مشکل ٹل جائے، یہ مشکل نہیں ٹل رہی، لگتا ہے تیری تقدیر، تیری رضا اسی میں ہے کہ میں اس مصیبت کا شکار رہوں۔ اللہ اگر تو اس بات پہ راضی ہے میں بھی اس بات پہ راضی ہوں۔ اللہ کی قسم دل کو اطمینان آ جاتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، پھر وہ مشکل آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آزما کے دیکھ لیجئے، آپ ویسے بھی بے بس اور مجبور ہیں، آپ مشکل ٹال نہیں سکتے، لیکن اگر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے نا تو اللہ رب العزت آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت